الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور قابل ذکر ہے وہ وقت جب کہ تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فرشتوں نے کہا کہ آپ زمین میں ایک ایسا نائب بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے کہا میں وہ بات جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اور سکھائے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے نام، پھر انہیں پیش کیا فرشتوں کے سامنے. فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور ان سے مطالبہ کیا کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے کہا کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں ہے مگر وہی جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے. انك انت العلیم الحکیم. آپ جاننے والے اور حکمت والے ہیں. قال یا آدم انبئهم باسمائهم. اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ آدم تم انہیں یہ سارے کے سارے نام بتاؤ. فلما انبأهم باسمائهم. جب حضرت آدم نے وہ سارے نام بتا دیے. قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض. تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ میں آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور میں وہ ساری چیزیں جانتا ہوں جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو. صدق اللہ العظیم. چوتھا رکوع سورہ بقرہ کا شروع ہو رہا ہے. جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے سورہ بقرہ ویسے ویسے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مضامین کو ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. شروعات کی تھی انسانوں کے طبقوں کو بیان کر کے جو 3 تھے. پھر انسان پر عائد ہونے والے جو عقائد تھے بنیادی اسے بیان کیے تھے، وہ بھی 3 تھے. اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت چاہی تھی، اور اب ان انسانی طبقوں کو اصلاً جو انسانی تاریخ ہے، تخلیق انسان کی جو تاریخ ہے وہ بتانا مقصود ہے تاکہ انسان اپنی پیدائش کیسے ہوئی اس سے واقف ہو جائے، اور تاکہ انسان یہ سمجھ لے کہ اس کی اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے. یہ مضمون چوتھے رکوع میں بیان کرنا چاہتے ہیں. شروعات اس طریقے سے کی ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب پیدا، ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. ملائکہ کون ہے؟ یہ ملکن کی جمع ہے ملائکہ. فرشتوں کو اردو میں کہا جاتا ہے.
فرشتے یہ نور سے بنی ہوئی ایک لطیف مخلوق ہے جو غیر مرئی ہے، یعنی ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ نہیں پاتے ہیں، مگر یہ کہ کبھی کبھار وہ نظر آ جاتی ہے اگر اللہ کسی کو دکھانا چاہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے موقع سے جب پہلی نازل ہوئی حضرت جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلی شکل کو دیکھ کر ہی گھبرا گئے تھے، اس لیے کہ آپ نے یہ کہا کہ جبریل امین کے 500 پر تھے۔ 2-3 پر والے فرشتے قرآن نے بیان کیے ہیں، لیکن جبریل امین کے جو پر ہیں وہ 500 ہیں، اور اتنا بڑا جسم ہے کہ آسمان اور زمین کے بیچ کا جو خلا ہے وہ سارا کا سارا اس سے بھر جاتا ہے، اتنا بڑا آپ کا جسم ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، 2 مرتبہ آپ نے دیکھا اصلی شکل میں، اور ان کی اس حیت کو دیکھ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ طاری ہوئی۔ یہ ہیں فرشتے، یہ متشکل ہو سکتے ہیں، اپنی شکلیں حسب ضرورت وہ بدل بھی سکتے ہیں، ایسا بھی ان کے بارے میں آتا ہے قرآن اور حدیث میں۔ اس لیے صحابہ نے، اللہ والوں نے یا انبیاء نے الگ الگ شکلوں میں انہیں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ تر وحی لے کر جب حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے تو وہ ایک صحابی تھے دہیہ ابن خلیفہ کلبی، اس نام کے ایک صحابی تھے، بہت حسین جمیل تھے۔ اس شکل پر حضرت جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے، مجلس میں ہوتے تھے، صحابہ بھی ہوتے تھے کبھی کبھی، اور آتے تھے اور وحی دے کر چلے جاتے تھے۔ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ جبریل امین تھے جو وحی پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ تو اس کا مطلب وہ اپنی اصلی شکل چھوڑ کر انسانی شکل بھی اختیار کر کے آیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے ملائکہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ ابھی انسان کو پیدا نہیں کیا گیا تھا، اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے پیدا کرنے کے ارادے کو اور اس کے پیدا کرنے کے مقصد کو بیان کیا فرشتوں کے سامنے کہ میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ گویا انسان کیا ہوگا؟ اللہ کا نائب ہوگا زمین میں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی، جس کو آپ نے رب العالمین میں پڑھا تھا کہ وہ عالمین کا رب ہے، اور ان تمام مخلوقات کو جب اس نے پیدا کی تو ان میں سے کسی کو بھی پیدا کرنے سے پہلے اتنے اہتمام سے نہیں بیان کیا جتنے اہتمام سے انسان کی تخلیق کو بیان کیا، کہ جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں۔ آسمان بنایا تو یہ نہیں کہا میں آسمان بنانے والا ہوں، میں زمین بنانے والا ہوں، یا پہاڑ بنانے والا ہوں، یا اور جتنے بھی عالم ہیں حیوانوں کے، ان کے بارے میں بھی نہیں کہا میں حیوانات، بلکہ جنات کے بارے میں بھی نہیں کہا کہ میں جنات بنانے والا ہوں۔ کسی کے بارے میں بھی اللہ نے تخلیق سے پہلے، وہ سب کے خالق ہیں، سب کو پیدا کرنے والے ہیں، لیکن پیدا کرنے سے پہلے اتنے اہتمام سے کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ میں ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ایک انسان کی خصوصیت ہے کہ جب اسے پیدا کرنا چاہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت اہتمام سے اس وقت کی سب سے اچھی جو مخلوق تھی ملائکہ، ان کے سامنے ذکر کیا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں جو میرا نائب ہوگا۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ساری مخلوقات میں سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ انسان کا ہے، یا سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ انسان کو ہے،
جس کو قرآن نے دوسری آیت میں بیان کیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو مکرم بنایا ہے، معظم بنایا ہے، معزز بنایا ہے، کہ ایسا درجہ اور حیثیت ہم نے اپنی کسی مخلوق کو نہیں دی ہے۔ تو یہاں یہ ذکر کیا کہ یہ گویا بہت اہم ہوگا، اتنا اہم ہوگا کہ اس کے سامنے ساری مخلوقات ہیچ ہوں گی، بلکہ ساری مخلوقات اس کی خدمت کے لیے ہم بنائیں گے، اور یہ ان تمام کا مخدوم ہوگا اور ہماری زمین میں نیابت کرے گا۔ تو اللہ نے مقصد بیان کیا انسان کا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ایک تو انسان کی فضیلت ہوئی، اور دوسری اس کی ذمہ داری بیان کی کہ میں اسے اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ نیابت آپ جانتے ہیں یا خلافت کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ نائب کو کہا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ نائب ہوتا ہے۔ اصل نہیں ہوتا ہے جب نائب کام کرتا، ایک صدر ہوتا ہے اور ایک نائب الصدر ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک اس کا نائب ہوتا ہے، ایک چیف منسٹر ہوتا ہے، اس کا بھی نائب ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی بڑے عہدے ہوتے ہیں وہ عہدے کام کرتے رہیں، اس لیے ان عہدوں کے ساتھ ایک نائب بھی جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ کام جو ذمہ داری کا ہوتا ہے وہ فیل نہ ہو جائے۔ اب یہاں شبہ یہ ہوتا ہے کہ نائب جو ہوتا ہے وہ تو کب کام کرتا ہے؟ مثلا اصل کی موت ہو جائے تو نائب کام کرے گا، یا اصل غیر حاضر ہو کہیں چلا جائے تو نائب کام کرے گا، یا اصل بیمار یا معذور ہو جائے تو نائب کام کرتا ہے۔ یہاں اصل جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے جو اپنا نائب بنا رہے ہیں، اور اللہ کے لیے تو یہ ساری چیزیں ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کبھی نہ ہو، غیر حاضر ہو جائے، معذور ہو جائے، بیمار ہو جائے۔ اللہ کے لیے تو ہم ایسی باتیں مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ہر وقت موجود ہے اور عالم کو سنبھالے ہوئے ہے۔ لمحے بھر کے لیے بھی اگر اللہ عالم کو سنبھالنا چھوڑ دے، جو آیت الکرسی میں بیان کیا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی سنبھالنا چھوڑ دے تو نہ جانے دنیا کا کیا انجام اور کیا حشر ہو جائے کہ تہو بالا ہو جائے۔ تو اللہ تو ہر وقت موجود ہے، پھر اس کو نیابت کی کیا ضرورت پڑی؟ تو یہاں بتانا مقصود ہے کہ یہ سارے مقاصد جہاں نیابت میں ہوتے ہیں، وہاں ایک مقصد نائب بنانے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو نائب بنایا جا رہا ہے فقط اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، یا فقط اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلانا ہوتا ہے، اس سے آگے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اسے کام کرنا نہیں ہوتا ہے، بس اسے تعظیماً نائب بنایا جاتا ہے یا ذمہ داری اسے بتائی جاتی ہے۔ یہاں انسان کو انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کے یہ کہا کہ بھئی دیکھو، آسمان اور زمین کو بنانے کے بعد سنبھالنے والے تو ہم ہی ہیں۔ ہاں، ہم نے ایک نظام زمین میں جسے دار دنیا کہا گیا ہے، اس میں ایک نظام قائم کرنا چاہا، اور اس نظام کے قیام میں ہم تم کو اپنا نائب بنانے والے ہیں، اس طور پر کہ ہماری طرف سے ہمارے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق تم روئے ارض کا انتظام کرو گے۔ مثلا اللہ فساد پسند نہیں کرتا، مثلا اللہ ظلم پسند نہیں کرتا، مثلا اللہ زمین میں امن و امان قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو جب اللہ نے جاعل فی الارض کہا کہ زمین میں اللہ نے انسان کو نائب بنایا ہے، تو یہ کہنا مقصود ہے کہ بھئی ہم تم کو زمین میں بھیجیں گے، اور بھیجنے کے بعد ہم تمہیں ایک شریعت دیں گے، ہم تمہیں ایک حکم نامہ دیں گے، ہم تمہیں ایک دین دیں گے، اور یہ کہیں گے کہ اس کے مطابق زمین میں تمہیں شخصی اور اجتماعی زندگی گزارنی، خود ایسا کرنا ہے اور دوسروں سے ایسا کروانا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم اپنی نیابت میں کامیاب اور آخرت میں جنت کے حقدار بنو گے، اور اگر ایسا نہیں کر سکے اور اپنی نیابت کو تم بھول گئے،
اور اپنے ہی کو تم نے اصل مان لیا اور اللہ کی ماتحتی میں اس کے منشے کے مطابق کام کرنا چھوڑ دیا تو پکڑے جاؤ گے اور جہنم کے مستحق بنو گے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سے حضرت آدم کو زمین پر اتارا تب سے لے کے آج تک اور آج کے بعد قیامت تک بھی اللہ کا انسانوں کی نیابت کا یہ امتحان جاری ہے کہ اللہ نے جیسا نائب بنایا تھا ویسا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ کر رہا ہے تو اللہ آزماتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہیں کرتا ہے تو اللہ پکڑ لیتے ہیں کہ بھی تو خود مختار نہیں ہے، تو میری طرف سے کر رہا ہے، جب تک میرے منشے کے مطابق کرے گا تو تجھے اجازت ہے، باقی تجھے میں پکڑ لوں گا۔ تاریخ میں آپ نے بہت سارے ایسے انسان بھی دیکھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں زمین میں بادشاہت عطا کی، حکومتیں عطا کی، روئے ارض پر قدرت عطا کی اور ایسی طاقت عطا کی کہ ایسی طاقت کسی اور کو نہیں دی۔ مثال کے طور پر فرعون کو دیکھیں، نمرود کو دیکھیں، یا اس قسم کے اور جو بادشاہان گزرے ہیں قریب کے اور دور کے، ان تمام کو دیکھیں کہ یہ بھی انسان تھے اور یہ بھی اللہ کے نائب تھے زمین میں۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ زمین میں امن و امان کو قائم کریں اور ظلم و فساد کو دور کریں، جس کے ماتحت اللہ نے انسان کو زمین کی ان کو نیابت دی تھی۔ لیکن جب انہوں نے اپنی نیابت کو بھلا دیا، اور مثال کے طور پر فرعون نے لوگوں سے یہ کہا کہ بھئی میں کسی اللہ کو نہیں مانتا، یہ ساری کی ساری زمینیں جو ہیں وہ میری ہی بنائی ہوئی ہے، یہ سارے شہر ہیں وہ میرے ہی آباد کیے ہوئے ہیں، یہ سارے انسان ہیں وہ میرے ہی بنائے ہوئے ہیں، بارش بھی میرے کہنے سے برستی ہے، نہریں بھی میرے کہنے سے جاری ہوتی ہیں، اس لیے تم سب کے سب کیا کرو، میری عبادت کرو، میں کسی اور کو معبود ما علمتم من الہ غیری، کہ میرے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود ہو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، جو کچھ ہے وہ میں ہی ہوں۔ اس لیے کہ اللہ نے بہت بڑی حکومت اسے دی تھی، تو لوگوں کو اس نے مجبور کیا اپنی عبادت پر، گویا نائب جو تھا وہ اصل بن گیا، جسے زمین میں امن و امان قائم کرنا تھا اس نے بجائے امن و امان قائم کرنے کے فساد کیا، جسے زمین میں اللہ کی پہچان کرانی تھی، جو نہ جانتے ہوں ان لوگوں تک اللہ کے احکام پہنچانے تھے، اس نے بجائے اللہ کی معرفت اور اللہ کے دین پر عمل کرانے کے خود ہی اپنے کو الہ بنا کے لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی شکل و صورت کے چھوٹے چھوٹے مجسمے بھی بنائے تھے اور ہر ایک کو وہ مجسمہ دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اپنے گھر کے فلاں سمت کے کونے میں رکھنے کا، اور روزانہ 3 مرتبہ صبح دوپہر اور شام اس کے سامنے سجدہ کرنے کا، یہ میری عبادت ہے اور یہ ضروری ہے۔ اور اس کی پولیس اسے چیک بھی کرتی تھی کہ لوگ ایسی عبادت کرتے ہیں یا نہیں۔ پھر عام عبادت گاہیں جو ہوا کرتی تھی اس میں اس کے بڑے مجسمے رکھے ہوئے تھے، وہاں لوگوں کو جمع ہو کے اس کے سامنے سجدہ کرنا ہوتا تھا۔ اور سال میں کچھ دن ایسے ہوتے تھے کہ میدان میں وہ خود بیٹھتا تھا اور سارے کے سارے شہر والے، 100 سے بڑے اس کے شہر اس وقت ہی اتنے بڑے تھے کہ جن کی آبادی کروڑوں سے زیادہ تھی، یعنی بہت بڑی اس کی حکومت تھی، اللہ نے دی تھی۔ ہر شہر میں جاتا تھا اور بیٹھتا تھا اور سب اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے اور اپنے کو معبود مانتا تھا۔ تو یہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کے خلاف ہوا کہ فرعون بجائے نیابت کے اپنے آپ کو الوہیت کا درجہ دینے لگا، تو آپ نے دیکھا کہ جب اس نے مقصد کو پورا نہیں کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بحر کلثوم کا اسے لقمہ بنا دیا اور سب کو اس کے ماننے والے سمیت سمندر میں ڈبا دیا۔ سمندر کی ایک موج نے انہیں ختم کر دیا۔ جب ڈوب گیا تو سمجھ میں آیا کہ میں اللہ نہیں ہوں، میں تو انسان ہوں۔ جب اس کی کمزوری اسے سمجھ میں آئی، اور قرآن نے نقل کیا ہے کہ جب سمندر کی موجوں میں ہچکولے کھانے لگا تو بولا
آمنت باللہ، اب وہ بولا کہ اللہ پر میں ایمان لایا۔ پھر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ کون سا اللہ؟ اللہ تو اپنی ذات کو کہتا تھا، تو اپنی ذات پر ایمان لایا۔ تو اس کی بھی وضاحت کی، الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، وہ اللہ جس پر بنو اسرائیل یعنی موسیٰ اور اس کی قوم کا ایمان ہے۔ میں اپنی ذات مراد نہیں لیتا، موسیٰ کے اللہ کو مانتا ہوں۔ دوسری بار ایسا بولا، اور پھر بولا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اگر نجات مل جائے تو اب میں اچھے کام بھی کروں گا۔ ایمان اور اسلام کا فرق آپ نے جانا، تو تین مرتبہ ڈوبتے ڈوبتے اپنی اصلیت سمجھ میں آئی کہ میں تو نائب تھا، اصل نہیں تھا۔ اصل نے پکڑا تو ساری طاقت کیا ہو گئی، سامنے آ گئی، مگر اس وقت اسے نجات نہیں ملی، اس لیے کہ عذاب شروع ہو گیا تھا۔ شخصی زندگی میں سکرات اور اجتماعی زندگی میں عذاب شروع ہو جائے تو پھر کسی کی توبہ اور ایمان قبول کیا نہیں جاتا۔ اس لیے جبریل نے پکڑ کر اسے دریا کی تہہ میں لے گئے اور دریا کی مٹی اس کے منہ میں ٹھونس دی کہ یہ خالی خالی جو الفاظ بولتا ہے یہ بھی نہ بول سکے، اس لیے کہ یہ بناوٹ ہے، اب ایسے لفظوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا کہ ایمان بھی اس وقت قابل قبول ہوتا ہے جب ایمان لانے کا وقت ہوتا ہے، باقی موت کے وقت تو ملک الموت کو دیکھ کے سارے کافر بھی ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ ملک الموت آ گیا تو اب کون ہے جو نہیں مانے گا؟ وہی روح نکال رہا ہے تو سب مانیں گے کہ یہ روح نکال کے اللہ کے حکم سے اب اللہ کے پاس لے جا رہا ہے، لیکن اب ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ مطلب ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اللہ نائب بنا کر آزماتا ہے کہ شریعت پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔ اب کوئی نائب بڑا ہوتا ہے، کوئی نائب چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑے ملک کا صدر ہوتا ہے، کوئی چھوٹے ملک کا ہوتا ہے، کوئی بڑے ادارے کا ذمہ دار ہوتا ہے، کوئی چھوٹے ادارے کا ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنی حیثیت سے کسی نہ کسی کا ذمہ دار ہے۔ حدیث نے کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب ہمارے ماتحت جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ اگر ہم شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ہم خلافت کا حق ادا کرتے ہیں، اور اگر شریعت کے خلاف عمل کرتے ہیں، حق تلفی، ظلم و زیادتی وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں تو ہم بھی خلافت کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کو اس کی مسئولیت بتائی، ذمہ داری بتائی کہ تم کو اللہ نے جو زمین میں بھیجا اور اعزاز و اکرام دیا نیابت کا، تو یہ نیابت جو ہے وہ ذمہ داری کا نام ہے، آزادی کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے منشے کو سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق تمہیں روئے ارض پر زندگی گزارنی ہوگی۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تبارک تعالیٰ نے ملائکہ کے سامنے جب اپنے اس منشے اور ارادے کو ظاہر کیا تو ملائکہ نے ایک بات اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیش کی۔ ملائکہ نے یہ کہا اللہ تبارک تعالیٰ کو کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ملائکہ کی یہ بات انسانوں سے حسد کی بنیاد پر ہے، حالانکہ اللہ خود یہ کہتے ہیں کہ حسد یہ تو ایک گناہ ہے اور بڑے گناہوں میں سے ہے حسد، اور اللہ نے ملائکہ کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ ملائکہ اللہ کی کبھی معصیت نہیں کرتے، اللہ جو حکم دے وہی کرتے ہیں۔ تو حسد یہ تو ایک گناہ ہے اور معصیت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ملائکہ سے یہ تو ہو نہیں سکتا، خود اللہ نے کہا ہے۔ اس لیے بہتر تفسیر یہ ہے کہ ملائکہ نے جو یہاں یہ کہا کہ اللہ آپ ایسے مخلوق یا انسان کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو کیا کہیں گے، من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کریں گے، ویسفک الدماء، اور خون ریزی کریں گے۔
تو یہاں ملائکہ نے اللہ کے سامنے انسان کی دو خاصیتیں رکھی، ایک فساد فی الارض کی اور ایک سفک دماء کی، قتل و غارت گری کی۔ یہ دو چیزیں ملائکہ نے انسان کی اللہ کے سامنے رکھی۔ یہاں پہلا شبہ تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو اللہ نے ارادہ ظاہر کیا تھا، انسان بنا نہیں تھا۔ ابھی اللہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں انسان بنانا جو میری نیابت کرے۔ تو ملائکہ نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے، اور اس کی اللہ کے سامنے شکایت اور تذکرہ بھی کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو جیسے اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں انسان بنانے والا ہوں، یہ اللہ نے بنانے سے پہلے ملائکہ کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ تو جس طرح تخلیق انسان کا ارادہ ظاہر کیا، اسی طرح خواص سے انسان بھی اللہ نے ظاہر کیے تھے۔ یا تو اللہ نے جیسے اپنی طرف سے انسان پیدا کرنے کو کہا، اس طرح انسان کے صفات اور خواص بھی بیان کیے، یا یہ کہ ملائکہ نے پوچھا ہوگا کہ بہت اچھا آپ اپنا نائب بناتے ہیں تو ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ وہ کیسا ہوگا۔ تو اللہ نے ان کو بتایا تھا، اللہ نے بتایا تھا، اس لیے ملائکہ نے یہ باتیں کہی کہ پھر ایسے آدمی کو آپ کیوں نائب بناتے ہیں جن کے یہ صفات ہو۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے خواص اور صفات بھی بیان کیے تھے، ملائکہ کے سامنے یہ کہا تھا کہ یہ میرا نائب ایسا ہوگا کہ اگر وہ طاعت کرے گا اور عبادت پہ آئے گا اور اپنا ایمان مضبوط کر لے گا اور مجھ سے تعلق قائم کر لے گا، تو اس کی بنیاد پر وہ تم سے یعنی ملائکہ سے بھی آگے نکل جائیں، میرے قرب میں اور میری رضا میں اور درجات میں ملائکہ سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ اور اگر وہ طاعت چھوڑ دے گا اور معصیت کرے گا، نافرمانیاں کرے گا، شیطان کی باتیں مانے گا، تو پھر وہ برائیوں میں اور معصیتوں میں شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا اور شیطان سے بھی آگے نکل جائے گا۔ ایسا اللہ نے انسان کے بارے میں کہا تھا کہ بھئی اس میں یہ دو باتیں ہوں گی، طاعت کرے تو ملائکہ سے آگے، شرارت کرے تو شیطان بھی پیچھے رہ جائے۔ یہ اللہ نے ملائکہ سے کہا تھا، اب جب اللہ نے کہہ دیا تو ملائکہ نے یہ بات اللہ کے سامنے پیش کی۔ یا پھر یہ ہے کہ پتلا اللہ نے بنایا تھا جو مٹی کا تھا، ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی۔ یا یہ ہے کہ اس سے پہلے جنات اللہ نے بنائے تھے، وہ آسمانوں اور زمینوں میں آتے جاتے تھے، اور جناتوں کی حرکت ملائکہ نے دیکھی تھی کہ وہ بہت برے تھے اور زیادہ تر غالب اوقات وہ نافرمانی اور معصیتوں میں مبتلا رہتے تھے، اور چونکہ وہ زمین میں آتے جاتے تھے تو ملائکہ نے امکان ہے جناتوں پر قیاس کیا ہو کہ یہ زمین میں جاتے تھے تو یہ شرارتیں کرتے تھے، اور اللہ نائب جو بنا رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہ بھی زمین میں ہوگا، تو ہو سکتا ہے جنات جیسی صفت ان میں بھی ہو، مارنے کی، فساد کی، غارت گری کی۔ تو قیاس کیا ملائکہ نے کہ امکان ہے کہ اس کے پتلے اور زمین کے مادے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تو اس بنیاد پر ملائکہ نے شکایت کے طور پر نہیں کہا تھا بلکہ غایت طاعت کے طور پر کہا تھا۔ ملائکہ نے آگے یہ کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں۔ اگر مقصد یہ ہے کہ آپ کی تسبیح اور تحمید ہوتی رہے تو آسمانوں پہ ہو ہی رہی ہے، ہم کر رہے ہیں، پھر ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب ملائکہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جو نئی مخلوق آ رہی ہے وہ ہماری طرح خالی خیر ہی خیر کرنے والی نہیں ہوگی کہ تسبیح تحمید رکوع سجدہ ہر وقت کرتے رہیں اور کوئی معصیت اور گناہ ان سے سرزد ہی نہیں ہو، ایسی مخلوق نہیں ہوگی۔ آپ خود فرما رہے ہیں کہ وہ خیر بھی کرے گی، شر بھی کرے گی، برائی بھی کرے گی، بھلائی بھی کرے گی۔ بھلائی کرے تو ملائکہ سے بڑھ جائے، برائی کرے تو شیطان کو پیچھے چھوڑ دے۔ اگر ایسی یہ مخلوق ہے
تو ایسی مخلوق کو کام حوالے کرنے سے کیا فائدہ کہ کچھ تو کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. اس سے بہتر ہے ہم ہی کو یہ کام حوالے کر دو، اس لیے کہ ہم تو ہمیشہ کرتے ہی رہیں گے، ہم تو تسبیح تحمید ہی کرتے ہیں اور کوئی گناہ تو کرتے ہی نہیں ہیں. تو جس طرح کسی آدمی کا کوئی ایک خادم ایسا ہو جو ہمیشہ کام کرتا ہو، اور اب اس آدمی کو کسی اور کام کے لیے دوسرا خادم رکھنے کی ضرورت پڑے اور پرانے کے سامنے وہ اپنا ارادہ ظاہر کرے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ملازم اور بھی رکھ لوں تاکہ یہ کام بھی ہوتا رہے، تو وہ پرانا ملازم بطور طاعت و فرما برداری کے یہ کہے کہ نیا آنے والا نہ جانے کیسا ہو، آپ کے ساتھ وفاداری کرے کہ نہیں کرے، میں یہ کام بھی کر لوں گا، آپ یہ کام میرے حوالے کر دو، کوئی بات نہیں، میں یہ کام بھی کر لوں گا. ایسا ہی فرشتوں نے کہا کہ انسان خیر اور شر سے آشنا ہوں گے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا مقصد مکمل نہ ہو نیابت کا، آپ یہ کام ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم یہ کام بہت اچھے سے انجام دیں گے. اس کے جواب میں اللہ نے یہ کہا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ بات جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے. اوپر فرشتوں کے بارے میں خود فرشتوں کی زبانی یہ بات بیان ہوئی کہ ہم آپ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں، اور تسبیح اور تحمید مخلوق خالق کی کرتے ہیں. اور یہاں اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں کو کہا کہ میرا علم محیط ہے اور تمہارا علم تھوڑا سا ہے. تو یہاں پر بھی فرشتوں کی حیثیت سامنے آئی کہ فرشتے مخلوق ہیں اور اللہ خالق، اس لیے کہ مخلوق کا علم تھوڑا ہوتا ہے اور خالق کا بڑا. ان دو دلیلوں سے یہ سمجھ میں آیا کہ کچھ لوگوں نے ملائکہ کو بھی اللہ کی بیٹیاں مانی. قرآن نے نقل کیا ہے قالت الیہود، ایک نے حضرت عیسیٰ کو اور ایک نے حضرت عزیر کو جو ہے وہ نصارہ نے اپنا اللہ کا بیٹا مانا تھا. اسی آیت میں آگے کہہ رہے ہیں کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ایسی ہی بات ان لوگوں نے کہی جن کے پاس کوئی مذہبی علم ہی نہیں ہے، یعنی مشرکین، انہوں نے بھی ایسی ہی بات کہی جیسے یہود و نصارہ نے عزیر اور عیسیٰ کے بارے میں کہی. مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ یہود اور نصارہ کو عزیر اور عیسیٰ بخشوا لیں گے تو پھر ہم بھی کیوں نہ کسی کو، انہوں نے بیٹے مان لیے ہیں تو بیٹیاں بھی تو ہوتی ہیں نا کسی کی، تو ہم بیٹیاں مان لیں. باپ بیٹے کا بھی مانتا ہے اور بیٹی کا بھی مانتا ہے، تو انہوں نے ملائکہ کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں مانی کہ چلو ہماری یہ بخشش کروا دیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ملائکہ اللہ کی مخلوق ہے، تسبیح تحمید کرتی ہے، تھوڑا سا علم رکھتی ہے، ان کو ہم اللہ جیسا یا اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ مان سکتے نہیں ہیں. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس میں ایک بڑے راز کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے اور انسان کو اس کی حقیقت، حیثیت اور ذمہ داری بتائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے یہ کہا کہ بھئی دیکھیے تم کو بھی میں نے پیدا کیا، لیکن تمہاری پیدائش میں میں نے ایک ہی پہلو رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ خیر ہی خیر. تم نور سے بنے ہو اور اس میں ظلمت نہیں ہے، شر نہیں ہے، اس لیے تم کو میں نے پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ تم کیا کرو گے؟ خیر ہی خیر کرو گے، معصیت کر ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ معصیت کرنے کے لیے بھی اس کے مزاج میں معصیت کا مادہ ہونا چاہیے، ورنہ آدمی نہیں کر سکتا ہے. تو ملائکہ کے مزاج میں یعنی اس کی تخلیق و مادے میں، نور میں اللہ نے معصیت یا شر رکھا ہی نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے، اس لیے وہ ہمیشہ خیر ہی خیر کرتے ہیں. جیسے جنت میں جب اللہ تبارک تعالیٰ مومنین کو بھیج دیں گے جنت میں، تو ان کا جو جسم بنے گا وہ نہیں ہوگا جو یہاں دنیا میں، روح وہی ہوگی لیکن اجساد بدلتے رہتے ہیں. دنیا میں جو جسد دیا گیا وہ الگ ہے، اور آخرت میں جنتی کو بھی اور جہنمی کو بھی جو جسد دیا جائے گا وہ الگ ہوگا، وہ بہت بڑے بڑے اجساد ہوں گے
تاکہ جنتی نعمتوں سے اور جہنمی سزا سے جو ہے وہ مزہ چکھ سکے، اس کو سزا مل سکے۔ بلکہ جہنمی کے بارے میں یہ ہے کہ آگ ان کے چمڑوں کو، حالانکہ 72 فٹ موٹا چمڑا ہوگا، حدیث میں آتا ہے، مگر تو بھی چمڑا گل جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب آگ سے وہ چمڑا گل جائے گا تو پھر دوبارہ نیا چمڑا آ جائے گا، اس لیے کہ حرارت کی تاثیر چمڑا ہی محسوس کرتا ہے، اس لیے وہ چمڑی بدل دی جائے گی۔ ایسا کہتے ہیں کہ ایک کافر کا ایک دانت جہنم میں احد پہاڑ کے برابر ہوگا، ایک دانت۔ اب ایسے کتنے دانت ہیں آپ جانتے ہیں، اور ایسے احد پہاڑ رکھنے ہو کسی منہ میں تو منہ کتنا بڑا چاہیے، اور جب منہ اتنا بڑا ہوگا تو باقی حصہ کتنا بڑا ہوگا۔ ایسا کہتے ہیں کہ مکے سے لے کے شام تک کی زمین جتنی لمبی ہے اتنا ایک کافر کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی، اتنا بڑا ہوگا کہ اتنے میں ایک کافر جہنم میں بیٹھ سکے، تاکہ یہ بڑے بڑے عذاب بھگت سکے۔ اب ہمارے جیسا ہوئے اور بڑی جو ہے وہ آگ جلائی جائے تو شاید وہاں پہنچنے سے پہلے گل جائے، بڑی آگ ہوئے تو ظاہر بات ہے عذاب کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے ہی جنتیوں کو بھی 100 مردوں کی طاقت دی جائے گی، اس لیے کہ 70 حوریں دی جائے گی، اس سے استفادہ جب ممکن ہے جبکہ اتنی اسے طاقت دی جائے، اور بھی بے شمار چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ تمہارا جو میں نے جسد بنایا ہے جس مادے سے، مجھے معلوم ہے کہ تم خیر ہی خیر کرو گے، اور انسان کا جو مادہ بنایا ہے وہ کیسا ہے، اس میں خیر بھی ہے اور اس میں شر بھی ہے، خالی خیر نہیں ہے، خالی شر بھی نہیں ہے، دونوں کو جمع کیا، اور دونوں کو جمع کر کے انسان کو حکم دیا ہے کیا، کہ پوری زندگی کیسے گزارنے کی، شر کو دبانے کا نے خیر کو غالب کرنے کا، پوری زندگی نفس اور شیطان کو کچلنے کا جو شر ہے، اور ان کو کچل کے اللہ کے احکام پورے کرنے کے جو خیر ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ فجر کی جہاں اذان ہوتی ہے ہم 3، 3:30، 4 بجے آ کے سحری کھاتے ہیں، رات بھر کی بیداری بھی ہوئے اور پیٹ بھر کے کھانا بھی کھائیں، اور اس کے بعد فجر میں آنا، اگر ذرا سا لیٹ ہیں تو 10 بجے سے پہلے آنکھ کھلے نہیں۔ اب حکم ہے کہ سونے کا نہیں، سیدھے مسجد جاؤ، قرآن لے کے بیٹھ جاؤ، تھوڑی جلدی نماز ہو جائے گی، پڑھ کے سو جانا ہے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو شر کو دبایا اور خیر کو اس نے غالب کیا۔ اذان ہوتی ہے، کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ نہیں آتے، سستی سب کو آتی ہے۔ فجر کا وقت ہو، سردی کا زمانہ ہو، سخت سردی ہو، اذان ہو، لحاظ سے نکلنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، راستے میں سردی کاٹتے ہوئے مسجد پہنچنا، بہت ساروں کو پسند نہیں پڑتا تو دوسرا لحاظ اوڑھ کے بھی سو جاتا ہے، اور جو شر کو چھوڑ کے خیر غالب کرتا ہے تو اسے پھینک کے پھر آ جاتا ہے۔ تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں مادے دیے ہیں۔ اب اگر یہ نیکی کرتا ہے تو اس کا کمال ہے کہ بھئی برائی کو ٹالا اور نیکی کی۔ چھوٹا بچہ اگر ہو 5-7 سال کا یا 10 سال کا، جو ابھی بالغ نہیں ہوا، جسے نہیں معلوم کہ شہوت کیا ہے، وہ اگر یہ کہے کہ میں نے تو کبھی بھی کوئی برا کام نہیں کیا، میں نے کبھی بھی غلط نظر سے کسی عورت کو نہیں دیکھا، ابھی تو جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے نا، اس لیے ایسا ہی کرے گا، 20 سال کے بعد بات کرنا تو صحیح ہے۔ تو بھئی تو نے شر دبایا، نے خیر کو غالب کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم میں مادہ شہوت کا تھا، اور زلیخا نے ماحول بھی بنا دیا تھا، 7 کمروں کے اندر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور حضرت یوسف بھی یہ سوچ سکتے تھے کہ یہ خود چاہتی ہے تو بدنامی بھی کہاں ہونے کی، وہ اچھا ہے کر لیا جائے شہوت پوری۔ لیکن وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، جو لفظ زلیخا کے لیے آیا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، کہ زلیخا نے برائی کا ارادہ کر لیا۔ ہم کہتے ہیں ارادے کے ایک مرحلے کو،
اور وہی لفظ وہ ہم بہا، اور یوسف نے بھی ارادہ کیا، ان کے لیے بھی ہم کا لفظ آتا، اس کا مطلب نامرد نہیں تھے، مردانگی تھی، خواہش بھی تھی، اور نفس چاہتا تھا کہ کیا جائے، لیکن لولا رہا برہان ربی، اگر سامنے اللہ کے احکامات نہیں ہوتے کہ نہیں یہ شر ہے، شر کو دبانا ہے، خیر کو غالب کرنا ہے، تو یوسف بھی وہ کام کر لیتے جو زلیخا نے کی۔ تو یوسف میں باوجود شر کے خیر غالب کرنے کی صلاحیت تھی، اس لیے بھاگے، اور جو واقعہ ہیں آپ جانتے ہیں۔ تو یہ انسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو دونوں صفتیں دی ہے، خیر بھی اور شر بھی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی ایک زلیخا نے 1000 زلیخا بھی فرشتے کے سامنے آ جائے تو بیکار ہے، اس سے کیا لینا جانا، وہ جانتے ہی نہیں ہے شہوت کیا چیز ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہے بھوک کیا چیز ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہے غصہ کیا چیز ہے، پھر کیا قتل کریں؟ غصے کی حد ہو جائے تب آدمی قتل کرتا ہے، تو ان کو تو آتا نہیں ہے، ان کی طبیعت میں نہیں ہے، مزاج میں ہی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ایسی 100 زلیخاؤں سے بھی بچنے کا فرشتہ دعویٰ کرے تو بیجا دعویٰ ہے کہ بھائی تمہارا دعویٰ، ہاں انسان دعویٰ کرے کہ بھائی کوئی حسب و جمال والی عورت اسے برائی کی دعوت دے اور یہ کہے کہ نہیں انی اخشی اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ شر ہے، میں شر نہیں کر سکتا، تو گویا اس نے شر کو دبایا اور خیر کو غالب کر دیا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو نا کہ یہ کام ہم کو دے دو، یہ تم سے نہیں ہونے والا ہے، یہ تو انسان ہی کریں گے جن کے مزاج میں دونوں چیزیں ہیں، خیر بھی ہے اور، تو گویا اللہ نے یہ دونوں چیزیں دیکھ کر ہمیں آزمانا چاہا ہے، آگ اور پانی کو جمع کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب آگ اور پانی جمع ہو جاتے ہیں تو ایک تیسری طاقت بنتی ہے جسے اسٹیم یا بھانپ کہا جاتا ہے، جس سے بڑے بڑے جہاز یا اسٹیمر یا مشین حرکت میں آ جاتے ہیں، ہے نا؟ اگر انسان شر کو غالب کر دے اور خیر کو، شر مغلوب کر دے اور خیر کو غالب کر دے تو اللہ کے منشے کے مطابق دنیا کا کارخانہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ ایسا ایک آدمی اللہ سے کچھ کہہ دے تو جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ ٹھیک ہے تمہاری بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن نیا ملازم ہی رکھنا پڑے گا، یہ کام تم میں کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ انسان پیدا کرنے کی دراصل وجہ دوستو یہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو صفات ہیں، صفات 99 ہیں آپ نے پڑھے ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں کچھ نام تو ایسے ہیں کہ ان ناموں کا ظہور اس وقت تک ہوگا ہی نہیں جب تک کہ کوئی خطا کار اور مجرم نہیں، کوئی سیاہ کار اور گنہگار نہ ہو، وہاں تک اللہ کے ان صفاتی ناموں کا ظہور ہی نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم روز مانگتے ہیں اللہ تو غفار ہے، ستار ہے، تواب ہے، رحمان ہے، تو ظاہر بات ہے کوئی گناہ کرے تو معاف کرے نا اللہ، بخشنے والا، رحم کرنے والا، کسی کے عیب پہ پردہ ڈالنے والا۔ اور ملائکہ تو کیا عیب کرے کہ پردہ ڈالنے کا، ملائکہ کون سا جرم کرنے والے دے کے معاف کرنے کا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے جو صفات اللہ نے طے کیے تھے 99، ان صفات کا مظہر فقط ملائکہ کی موجودگی میں کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مخلوق پیدا کی جو گناہ بھی کرے گی، معافی بھی مانگے گی، اور اللہ غفار ہے اس لیے معاف بھی کر دے گا۔ جو گناہ کرے گی اور پردہ ڈالنے کی درخواست کرے گی، اللہ ستار ہے اس لیے پردہ ڈال دیں گے۔ تو یہ کام ملائکہ سے نہیں ہو سکتا تھا، یہ انسان ہونے ضروری تھے جن میں خیر بھی ہو اور شر بھی ہو۔ ایک بات یہ تھی جس کو کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوسری بات یہ تھی انسان کو پیدا کرنے کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ روئے ارض پر امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کے کچھ احکامات دیے ہیں جس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو شریعتیں دی، اور جتنے انبیاء آئے وہ اس قوم کے اللہ کے نائبین کے سردار تھے، اور روئے ارض پر امن قائم رکھنے کے لیے اللہ نے ان شریعتوں میں احکامات دیے
مثال کے طور پر کچھ احکامات وہ ہیں جن کا تعلق زمین سے، اور کچھ احکامات وہ ہیں جن کا تعلق آخرت سے۔ چوری کرے تو ہماری شریعت میں اور اگلی شریعتوں میں بھی قریب قریب آگے پیچھے ایسی سزا تھی کہ ہاتھ کاٹا جائے۔ زنا کرے تو اس کی سزا ہے، قتل کرے تو اس کی سزا ہے، شراب پیے تو اس کی سزا ہے، اور بھی بہت سارے گناہوں کی، جرائم کی شریعت میں سزائیں ذکر کی ہیں۔ اب یہ سزائیں جو اللہ نے زمین میں عدل و انصاف قائم کرنے اور امن و امان باقی رکھنے اور ظلم و فساد نہ ہو، اس کے لیے جو سزائیں طے کی ہیں، اگر زمین میں بجائے انسان کے ملائکہ نائب بنا دیے جاتے تو کوئی زنا نہیں ہوتا، کوئی قتل نہیں ہوتا، کوئی بھی چوری نہیں ہوتی، کوئی بھی زیادتی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ تو جانتے ہی نہیں کرنا، ان کو تو یہ چیزیں آتی نہیں، وہ تو خیر ہی خیر ہے، شر ان میں ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے یہ جو احکامات ہیں زمین میں امن و امان قائم کرنے کے، وہ تو پورے ہی نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ تم سے نیابت نہیں ہو پائے گی، نیابت حقیقی جو ہے وہ انسان ہی کرے گا۔ انسانوں میں انسان ہی اگر خلیفہ، قاضی یا جج یا بادشاہ ہوگا تو وہی ٹھیک کر پائے گا، تم ٹھیک نہیں کر پاؤ۔ مان لو کہ اگر ہم انسان نائب بنا دیں اور تم کو اس کا بڑا بنا دیں کہ چلو تم تسبیح و تحمیدت کرتے ہو، گناہ نہیں کرتے، تو تم اس قابل ہو کہ انسانوں کے بڑے تم بن جاؤ، تو یہ بھی ہو سکتا نہیں ہے۔ انسان کا مزاج انسان ہی جانے گا۔ مثلا انسانوں میں کوئی شکایت ہو گئی، اور وہ شکایت اگر مان لو خلیفہ فرشتہ ہوتا تو اس کے پاس لے کے جانی ہوتی، تو لڑائی جھگڑوں میں کیا جھگڑے ہوتے ہیں، آپ جہاں مثلا خاندانی جھگڑے ہوں، وہ میاں بیوی کے بیچ میں ہو گئے، اور میاں بیوی اپنا کیس لے کے خلیفہ فرشتہ ہو اس کے پاس آویں کہے کہ یہ میرا حق ادا نہیں کرتا، یہ میری ضرورت پوری نہیں کرتا، میری شہوت کی مثلا تکمیل، ازدواجی حقوق ادا نہیں کرتا، تو فرشتے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس کی تو بیوی بھی نہیں، اس کو تو شہوت بھی نہیں، تو پہلے تو اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہوتا کیا ہے، یہ سمجھاؤ، اور سمجھائیں گے تو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ ذاتی تجربہ ہوئے تو سمجھ میں آئے، باقی تو سمجھ میں آ ہی سکتا نہیں ہے۔ آپ کو بھی غصہ آیا ہے کبھی تو دوسرے کا غصہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، آپ نے حق تلفی کی ہے، آپ کا سامان چورایا گیا ہے تو چوری آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو یہاں اللہ کہتے ہیں کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بھئی یہ کام یہ انسان ہی کر سکتے ہیں، تم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو یہاں کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس سے گویا انی اعلم ما لا تعلمون سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی فضیلت کو ملائکہ پر بیان کیا ہے کہ ایک وہ کام ہے جو تم نہیں کر سکتے بلکہ انسان ہی کر سکتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آگے کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے انسان کو زمین کا نائب بنایا تو ملائکہ سے ایک اوپر کا درجہ ملا، ملائکہ نے درخواست کی تو بھی منظور نہیں ہوئی اور اسے خلافت ارضی دے دی گئی۔ اب خلافت دینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو تیار کیا کہ اللہ کے منشے کے مطابق کام کرنا ہے تو وہ کام سیکھنا بھی اللہ ہی سے پڑے گا، یا اللہ چاہتے ہیں کہ میں ہی اسے سکھا کر بھیجوں تاکہ وہ میرے منشے کے مطابق کام کرے، اس لیے یہاں ذکر کیا علم آدم الاسماء۔ علم تعلیماً کا خاصہ یہ ہے کہ ایک سکھانے والا معلم ہوگا اور دوسرا سیکھنے والا متعلم ہوگا، ایک سے کام نہیں چلے گا۔ یہاں اللہ معلم ہے اور آدم متعلم ہے، گویا ٹیچر جو ہے وہ اللہ ہے، استاد، اور آدم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یا شاگرد ہے۔ تو آپ اپنی حیثیت سمجھ سکتے ہیں کہ ابو البشر جو ہیں، ہمارے باپ انسانوں کے جو ہیں آدم علیہ السلام، انہوں نے براہ راست علم کس سے سیکھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے سیکھا ہے۔ تو یہ ایک اعجاز ہوا، ایک فضیلت ہوئی، اور یہی خلافت عطا ہونے کا سبب بنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کو علم دیا، وہ علم دیا جو ملائکہ کو نہیں دیا گیا تھا۔ یہاں یہ کہا علم آدم الاسماء کلھا، زمین میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی تھی
ان تمام کے نام بیان کیے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک چیز تو زمین میں ہوتی نہیں ہے، ایک قسم کی ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، مثلا کھانے کی ہزاروں آئٹم ہوتی ہے، ایک قسم کی ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو علم آدم الاسماء، اسماء کچھ جمع تھا، پھر کہا کلھا، سارے کے سارے نام حضرت آدم کو اللہ نے سکھائے۔ اب یہاں سکھانے کا مطلب ودیت ہی، اللہ جب معلم ہو تو وہ ایسا معلم ہوتا ہے کہ متعلم کے دل میں سارا علم جمع دیتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت آدم اس کو لینے کے قابل تھے، اس لیے اللہ نے وہ سارا علم دے دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ سارے کے سارے نام مع کام کے بیان کر دیے کہ بھئی اس کا اونٹ نام ہے اور اس کا یہ کام ہے، اس کا گھوڑا نام ہے اور اس کا یہ کام ہے، یہ سواری کا کام دے گا، یہ بیل ہے، یہ کھیتی جوتے گا۔ ایسی ساری کی ساری چیزیں، کھانے کی، پینے کی، برتنے کی، سب بیان حضرت آدم کو کر دی۔ حضرت آدم نے وہ سب سمجھ لیا، سن لیا۔ ملائکہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت آدم کی جب تعلیم ہو رہی تھی تو فرشتوں کو غیر حاضر نہیں رکھا گیا، وہیں موجود تھے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے مقرب بنتے ہیں۔ اللہ نے پیشگی ان کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا تھا، تو وہ بھی سن رہے تھے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، یہ اشارہ ہے کہ آدم علیہ السلام تو طالب علم تھے، لیکن سب کے سب جو تھے ان کے سامنے بھی پیش ہو رہا تھا، یعنی ایک سیکھ رہا تھا نے سب سن رہے تھے۔ جیسے ایک بچہ عبارت پڑھے نے، استاد سمجھا ہوئے نے، سننے والے سب سنے، تو فائدہ تو سب کو ہونا ہے۔ لیکن ثم عرضهم علی الملائکہ، سب نے جب سن لیا، پوری ہو گئی تعلیم، تو اللہ نے پہلے ملائکہ سے کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، میں نے جو آدم کو یہ سب سکھایا وہ تم بتا دو، تم نے بھی سنا ہے نا، تم نے جو کہا تھا کہ یہ کام ہم کر لیں گے، تو دیکھیں اگر تم کو یاد ہے تو دیکھا جائے گا۔ تو سب نے کیا کہا جواب میں؟ سارے کے سارے فرشتوں نے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم، کہ بھئی ہم نے تو خالی سنا، باقی ہم کو یہ کوئی یاد واد نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کس کا کیا نام ہے، کس کا کیا کام، بس سننے کے لیے ہم نے سن لیا، باقی ہمیں ابھی معلوم نہیں ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت آدم کو اللہ نے کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ آدم تم بتاؤ۔ تو حضرت آدم نے کھڑے ہو کے جتنا پڑھایا تھا وہ سب ایسے ہی بول دیا جیسا اللہ نے کہا تھا، اور دوبارہ ملائکہ نے وہ سارا سنا۔ تو حضرت آدم نے انبأہم باسمائہم، فلما انبأہم باسمائہم، جب انہوں نے سارا سیکھ لیا اور بتا دیا تو اللہ نے کہا ملائکہ کو کہ الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ میں نے تم کو کہا تھا نا کہ بھئی میرا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، میں علیم بذات الصدور ہوں، عالم الغیب ہوں، وہ چیزیں جو ہوئی اور وہ چیزیں جو ہونے والی ہے سب کو میں جانتا ہوں۔ تو یہ وجہ تھی آدم کو نیابت دینے کی اور تم کو نیابت نہ دینے کی۔ تو بہرحال یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آئی علم آدم الاسماء سے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری مخلوق کو، جن اور فرشتے تھے، ان کو خلافت نہیں دی زمین کی، اور یہ ذمہ داری انسان کو دی، اور یہ دینے سے پہلے کام کیا کیا؟ علم، تعلیم۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر ذمہ داری سنبھالنے کی صلاحیت پیدا ہوگی تو تعلیم سے ہوگی، جہالت سے نہیں ہوگی۔ آدمی وہی ذمہ دار بنتا ہے جو تعلیم یافتہ ہوتا ہے، بلکہ یہاں ملائکہ اور انسان کا تقابل ہوا، اور آپ نے ملائکہ کا دعویٰ سنا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی پاکی اور صفائی بیان کرتے، یعنی تسبیح اور تحمید میں ملائکہ بہت آگے، صالحیت میں، نیکی میں، اچھے پنے میں ملائکہ بہت آگے۔ لیکن اللہ نے بتایا کہ نیابت ارضی کے لیے صالحیت سے زیادہ صلاحیت کی ضرورت، اور صلاحیت کس سے پیدا ہوگی؟ علم سے پیدا ہوگی۔ یعنی ایک آدمی کا نیک ہو جانا یہ کافی نہیں، ایک آدمی کا تعلیم یافتہ ہونا یہ کافی ہے، اس لیے کہ نیک تو فرشتے تھے پر ان کو نیابت نہیں دی گئی۔ تعلیم یافتہ جو آدم تھا
اس کو اللہ نے نیابت دی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ علم کی فضیلت ہر چیز سے بڑی تھی۔ عبادت ملائکہ کرتے تھے، تسبیح ہوتے ہیں، لیکن فضیلت علم والے کو دی گئی۔ یہیں سے فرق آ گیا کہ عبادت گزاروں پر اہل علم کو فضیلت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عابدوں پر عالموں کو ایسی فضیلت حاصل ہے فضلی علی ادناکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جیسے مجھے فضیلت تم میں سے ادنا صحابی پر ہے، ایسے فضیلت حاصل ہے۔ وجہ بھی اس کی یہ ہے کہ عبادت جو ہے وہ دوستو مخلوق کا خاصہ اور صفت ہے عبادت، اور علم کیا ہے؟ اللہ کی صفت اور اللہ کا خاصہ ہے۔ مخلوق کا خاصہ حاصل کرنا اور اس میں ترقی کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اللہ والی صفت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اہل علم میں اپنے کو شامل کر لے تو اللہ کی معرفت علم ہی سے ہوتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کی خشیت علم والوں کو آتی ہے۔ اسی لیے علم آدم الاسماء کلھا میں ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چیزوں کے نام نہیں، اللہ نے اپنے صفاتی نام حضرت آدم کو بتائے اور وہ منکشف کر دیے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کا ایک صفتی نام الاول بولتے تھے دنیا میں، تو اس سے پہلے دنیا میں جتنی چیزیں ہوئی وہ سب سامنے آ جاتی تھی حضرت آدم، اور الآخر بولتے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس نام کی برکت سے اس کے بعد قیامت تک ہونے والی جتنی چیزیں ہیں آدم کے سامنے ظاہر کر دی۔ یعنی اسماء الہیہ اللہ نے حضرت آدم کو دے دیے، اور اس کا علم اور اس کی معرفت، وہ بھی انسان تھے، ابو البشر تھے۔ آج بھی اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں ترقی کرتا ہے اور شر کو دبا کے خیر کو غالب کر لیتا ہے تو اللہ اپنے صفات اس کے سامنے، جتنا اس میں خیر کا پہلو ہوتا ہے اتنے اپنے صفات کو اللہ اس کے سامنے منکشف کر دیتے ہیں۔ یہ انسان ہے کہ اللہ تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس اللہ کو ماننے اور انسان کا اس کے سامنے جھکنے کے بجائے کچھ پتھروں اور مورتیوں کے سامنے جھکنا پسند کر لیا اور اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق سے بھی زیادہ ذلیل کر دیا۔ اللہ کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک ما خیر من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان والیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام